حضرت مادرزاد ولی ہیں، حلقہ ارادت میں ان کی ولادت سے پہلے ہی دیا جا رہا ہے، یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جس نے دین کا کام کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کر لیا اس عظیم کام کے لیے. تو میں چاہوں گا حضرت کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کا بچپن کیسا تھا، علمی جو آپ کا اسفار تھے آپ کے، اس بارے میں چاہوں گا کچھ کلام فرمائیے. قبلہ میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ چونکہ ماضی قریب کے ہیں، تو ماضی قریب میں ہمارے اسکولز وغیرہ ظاہر کھل گئے اور پھر لوگوں کو ادھر رجحان بڑھا. اصلی تعلیم ضروری ہے، پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ہمارے دور میں زیادہ ہونی شروع ہو گئی. تو آپ کو بھی بچپن میں اسکول میں داخلہ کرایا گیا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا تھا. اچھا. لیکن والد صاحب کے حکم پر میں پڑھتا تھا. اچھا، میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں، کوئی اس کو کٹ کر کے یہ نہ کہے کہ دیکھو جی یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول ہی نہیں پڑھنا چاہتے تھے، مطلب جاہل رہنا چاہتے تھے. نہیں، ہمارا یہ اصول ہے بحمد اللہ تعالی کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے. اور عالم سے مراد یہ نہیں کہ علوم آخرت یا علوم دینیہ، بلکہ علوم دنیاوی بھی اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے اور مکمل دسترس ہوتی ہے. جس کے لیے میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کو پیش کروں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا وہ مسئلہ جو سر ضیاء الدین حل نہ کر سکے، جرمنی جانا چاہتے تھے، میرے امام نے بیٹھے بیٹھے پوچھا گیا کیسے، کہا جمع تفریق یہ اپنے والد سے سیکھی تھی، اس کے بعد باقی سب کچھ خود بخود آتا چلا گیا. تو یقیناً اللہ کے ولیوں کو اس کی حاجت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی سید صاحب اسکول جانا شرط تھوڑی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم نے تو پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے، کتنا پڑھ کر بھی ان کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اتنے ذہین، اللہ تعالیٰ ان کو جو ذہانت عطا فرماتا ہے، تو وہ تو بس چند ہی نشستوں کے اندر وہ حاصل کر لیتے ہیں جو بندہ اتنے عرصے تک نہیں پا سکتا. ایسا ہی میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ اسکول آپ گئے لیکن والد صاحب کے کہنے پر 5ویں کلاس تک پڑھا. اچھا، جب مدرسے جاتے تھے تو والد گرامی نے اس بات کے بعد پھر آپ زیادہ جو ہے متنبع ہوئے اس طرف کہ یار میرا بچہ کسی اور طرف جانا چاہتا ہے. کہ جب استاد گرامی آپ کو قرآن پاک پڑھاتے تھے تو آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ سپارہ گیلا ہو جایا کرتا تھا. تو جو استاد صاحب تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید روتا ہے اس لیے، یا پسینے کی وجہ کر، گرمی کی وجہ کر، تو اچھا ماحول دیا، ایک بچے کو کھڑا کر دیا کہ پنکھا جلتے رہو تاکہ اس کو پسینہ نہ آئے اور یہ اطمینان سے پڑھے. لیکن دیکھا پھر حسب معمول سپارہ گیلا ہو گیا تو استاد نے اپنے قریب بلا لیا اور دیکھنا چاہا کہ آخری وجہ کیا ہے. تو دیکھا بس کچھ دیر تلاوت شروع کرنے کے بعد شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ جو بہت ہی چھوٹی عمر میں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو میں رو رہے ہیں. تو پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو، کوئی پریشانی ہے، گھر جانا ہے، کوئی اور بات ہے؟ کہا استاد صاحب یہ قرآن کی آیت مجھے رلا رہی ہے. تو مادرزاد ولی کا فیضان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن اس طرح دل پہ اثر کر رہا ہے اور اس انداز سے اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ بھی یہی ہے نا کہ قرآن ایسے پڑھو کہ رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لو. تو وہ اللہ کا ولی اس پر بحمد اللہ تعالیٰ عمر پیرا تھا اور پھر اسی ترتیب کو آپ نے آگے لے گئے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.